مجھے اس پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑا خوبصورت شعر تھا وہ، کہ شہرک کو چھوڑ کر کبھی سینے سے لگ میرے، دل میں بسیرا ساکن حبل الورید کر۔ وہ شہرک کے تو سے تو زیادہ قریب ہے وہ، یار کو سینے لگایا جاتا ہے۔ نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں تو ان کو کیسے اوائڈ کیا جائے، یا انسان نیگیٹو تھاٹس کے اندر کیسے انوالو نہیں ہوتا، اس کا ایک ہی نسخہ ہے، اور سب سے بہترین نسخہ ایک ہی اس کا حل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی اس کا حل ہے، وہ ہوں گے، ممکن ہے، لیکن یہ اس کا سب سے بہترین حل ہے۔ اور وہ حل یہ ہے کہ ہم ایسی گیدرنگ، ایسی سٹنگ کے اندر بیٹھنا چھوڑ دیں جہاں سے ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، جہاں سے یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں یہ ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بے شک کہہ لیں کہ میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، کسی کے بارے میں برا نہیں کہتا، اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے سائیکولوجیکلی کہ اس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے ہی نہیں، آپ اس بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہے، آپ برے نہیں ہیں، آپ کسی کے بارے میں کسی کی غیبت نہیں کرتے، بیک بائٹنگ نہیں کرتے، بری باتیں اس کے بارے میں نہیں سوچتے اور کہتے، لیکن آپ اگر کسی ایسی گیدرنگ کے اندر بیٹھ رہے ہیں، کسی ایسی سٹنگ کے اندر بیٹھ رہے ہیں، وہاں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں، لاشعوری طور پر انسان کا ذہن ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ اسی طرح کسی کے بارے میں بات کریں گے اور وہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا لاشعوری ہوتا ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی یہ چیزیں، بالکل کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے ایسی سٹنگ کو اوائڈ کیا جائے، ایسی سٹنگ، ایسی گیدرنگ کو، کہ آپ ایسی محفل میں نہ بیٹھیں کہ جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا الٹ کیا ہے کہ آپ ایسی محفل میں بیٹھیں جہاں پہ پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، جہاں سے آپ کے کو سننے کو اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ پھر ایک بندے نے، ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم آج کل کے، میں مطلب جہاں پہ وہ تھے اپنی گیدرنگ کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ مجھے پھر میرے جان پہچان میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ایسا کوئی اچھی بات یہاں پہ، مطلب میں بیٹھوں تو میں کہوں کہ ہاں یار مجھے جہاں سے میں جب اٹھوں گا تو دل و دماغ کے اندر کوئی ایسی باتیں نہیں ہوں گی، یا مجھے کچھ ایسا سننے کو نہیں ملے گا۔ بہرحال بہت ہی نیک لوگوں میں بھی بعض اوقات بیٹھنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ بھی وہ کہتے کہ حالات ایسے ہی ہیں، تو اب کیا کریں؟ ایسے میں پھر تنہائی اختیار کریں، تنہائی جو ہے وہ پھر سب سے بہتر ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک اور سوال دی کہ تنہائی میں بھی آپ بری تھاٹس کی طرف جا سکتے ہیں، وہ پھر انسان اکیلا ہے تو کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر، تو شیطان کا حملہ اس کے اوپر زیادہ ہے، نفس بھی انسان کے ساتھ موجود ہے، تو اب کیا کریں جی؟ اس پر میں نے گزارش کی کہ اس کا بھی ایک بڑے مزے کا کلیہ ہے۔ یہ کلیہ ایسا ہے، اور یہ ویری انفارچونیٹلی کہ ہماری سوسائٹی میں، یا ہم جب پڑھتے ہیں تعلیم و تربیت کے جن مراحل سے ہم گزرتے ہیں، وہاں یہ چیز ہمیں اس انداز کے اندر پڑھائی اور بتائی نہیں جاتی۔ مجھے اس پر ممتاز مفتی کی ایک بات، ان کی کتاب ہے تلاش، اس کی وہ بات یاد آ رہی ہے، اور میرے پاس ان کی کتاب پڑھی ہوئی ہے لبیک، اس کے فرنٹ پیجز، وہ میں نے کتاب خریدی انارکلی سے، سیکنڈ ہینڈ بک خریدی تھی وہ میں نے، اس کے فرنٹ پیجز کے اوپر جو مجھ سے جس نے پہلے پڑھا اس نے اپنا اظہار کیا ہوا تھا، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسے الفاظ میں بیان کیا ہوا تھا کہ وہ پبلکلی، مطلب اس دکھانے کی چیز نہیں ہے کہ وہ اگر دکھائے جائیں تو ان لوگ فتوی لگائیں گے اس کے اوپر کہ یہ اس نے کیا بات کی ہوئی ہے، لیکن وہ جو اس کی اپنائیت اور فرینکنس اس کے اندر تھی ان الفاظ کے اندر، اس کی طرف ممتاز مفتی صاحب اپنی کتاب تلاش میں وہ پہلے چیپٹر کے اندر کہتے ہیں کہ بڑی مزے کی انہوں نے یہ ایک ٹونٹ کی اور طنز کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں، وہ کہتے بچپن میں میرے ذہن میں اللہ رب العزت کے بارے میں معاذ اللہ کہتے کہ ایسا تصور بن چکا تھا کہ اللہ کوئی ایسی کو بڑی چیز ہے کہ جو کسی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بہت ہی سخت ہے، بہت سخت ہے، معاذ اللہ ظالم کہہ لیں، اور اس کو بالکل رحم نہیں آتا، اور اس کو بچے بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ طنز تھا ان کا۔ وہ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں گاؤں میں بڑے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کوئی بچے شرارت کریں، کوئی بات کریں تو منع کرنے والے منع کیسے کرتے ہیں، کہتے یہ کام مت کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، گالی مت دو اللہ ناراض ہو جائے گا، جھوٹ مت بولو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ کہتے کہ وہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی، ایسی تھاٹ سننے کو ملتی، تو وہ کہتے میرے ذہن میں یہ پختہ ہو گیا کہ اللہ شاید کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بچوں کو سخت، وہ صرف بچوں کے لیے ہی ہے اور بچوں سے ناراض ہوتا ہے،
اور اس کو بچوں کی عادتیں بالکل بھی نہیں پسند. اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بڑے جھوٹ بولیں تو ان سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, بڑے غلط کام کریں, گالی دیں تو کیا ان سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. کہتے پھر بہت عرصہ لگا ایک اور کسی کی تربیت میں رہتے ہوئے کہ مجھے اللہ سے اپنائیت محسوس ہونا شروع ہوئی. ویری انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی کے اندر ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں, ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ وہ کوئی اور وہ ہستی تو ہے, ذات ہے, لیکن وہ کوئی ایسی ہے جو بہت دور, ہمارا اس سے کوئی ناتا رشتہ ہے ہی نہیں. ہم بس نماز کے بعد ایک رسمی سی دعا اس سے مانگ لیتے ہیں, اس کو پکار لیتے ہیں, پڑھ رکھا ہے ہم نے نقرب الیہ من حبل الورید, لیکن ہمارا اس پر کتنا عقیدہ اور ایمان ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ تنہائی کے اندر ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ یاری لگا لیں, آپ اسے اپنا دوست بنا لیں. وہ جو باتیں آپ کے دل و دماغ کے اندر من میں ہیں اور آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اللہ سے کیوں شیئر نہیں کرتے؟ وہ اس کے ساتھ بالکل ایسے شیئر کریں جیسے آپ کسی اپنے بہت قریبی دوست کے ساتھ کر رہے ہیں. بہت قریبی یار جس کو کہتے ہیں, جو اپنے کسی یار کے ساتھ آپ جس انداز میں بات کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ویسے باتیں کریں. اپنے مسائل اس سے بیان کریں, اپنے دن بھر کی روٹین اس کے ساتھ بیان کریں کہ آج یہ ہوا دفتر میں, ایسے ہوا اسکول میں, یہ ہوا کالج میں, یہ ہوا, میں نے ایسے کیا, یہ معاملات ہیں. اپنے دکھ درد اس سے بیان کریں. ایسے ہی بیان کریں کہ یار آج وہ فلاں کے ساتھ ملا, اس نے یہ سلوک کیا, وہ فلاں دیکھ وہ بھی تو تیرا بندہ ہے یار, دیکھ اس کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں. اس اپنائیت اور فرینکنس کے ساتھ اس سے بات کریں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مانگنا ہے تو ہمیں مسلح بچھا کے جب تک ہم وہ ہاتھ اٹھا کے یوں مانگیں گے نہیں تو ہم اس سے مانگ نہیں سکتے. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جو آیت ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اس نے کہا ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. سوال ہے کہ وہ تو ہماری شاہرگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے, ہم اس سے کتنا قریب ہیں؟ ہم نے خود کو, وہ قریب ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے, لیکن ہم نے خود کو اس سے دور کیا ہوا ہے, بہت دور کیا ہوا. میں نے کہا نا کہ ایسے جیسے وہ کہیں اوپر, اس کے لیے تو معاذ اللہ مکان نہیں ہے, کوئی کسی جگہ کا تعین ہم نہیں کرتے, جیسے معاذ اللہ اس کے لیے مکان متعین نہیں ہے, لیکن ہمارا جو تصور ایک ہوتا ہے کہ عرش اوپر کی جانب, وہ کہیں بہت دور آسمانوں سے اوپر عرش پر کہیں وہ تشریف ہے, فرما ہے, اور ہم اس سے بس نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے مانگتے نہیں. اس کے ساتھ ایک ایسی فرینکنس کریٹ کرنا, ایسا تعلق کریٹ کرنا, بالکل فرینکنس کے اندر, وہ جیسے یار ہے, جیسے کیا وہ حقیقت میں ہمارا وہ یار ہے. ہم اپنا دکھ درد صرف اسی کو بیان کریں, اسی سے شیئر کریں. پھر آپ دیکھیں کہ لائف کے اندر کیسی چینجز آتی ہیں, وہ پازیٹیوٹی کیسی آتی ہے, ہم باتیں کیسے اس سے شیئر کرتے ہیں, اور مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. زندگی کو ایک سکون ملے گا, زندگی کو ایک رخ ملے گا, ایک پازیٹیوٹی ملے گی. اب ہماری امید اور توقع کیا ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی قریبی عزیز, کوئی ایسا بندہ جو اچھا تگڑا پیسے والا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ عہدے والا, یہ پیسے والا ہے, اس سے مسئلہ شیئر کریں گے تو شاید حل ہو جائے گا. پیسے کا معاملہ ہے تو وہ حل کر دے گا, کوئی اور معاملہ ہے تو اس کا عہدہ منصب ہے تو وہ کام آ جائے گا. یہی بات شام کو تنہائی میں بیٹھ کر کے میں نے گزارش کی کہ نہ وقت کی پابندی ہے نہ حالت کی پابندی ہے, کہ آپ ضروری ہے کہ نماز میں ہی ہوں, نماز کے بغیر کہیں بیٹھ جائیں, بستر پہ لیٹیں ہیں رات کو, جب سونے لگے ہیں تو تب اس سے تنہائی میں باتیں, اس کو مسئلے بتائیں اپنے کہ یار یہ پرابلمس چل رہی ہیں آج کل, اور تو دیکھ تو میرا دوست ہے اور تیرے ہوتے ہوئے یہ مسائل ہیں میرے ساتھ. اپنی تعلیم کے مسائل ہیں تو اس سے ڈسکس کریں, گھر کے مسائل ہیں تو اس سے ڈسکس کریں, کوئی معاشی مسائل ہیں تو وہ بھی اس سے ڈسکس کریں. دیکھ تیرے ہوتے ہوئے یہ مسائل چل رہے ہیں ہمارے ساتھ. مجھے اس پر ایک شعر یاد آ رہا ہے, بڑا خوبصورت شعر تھا وہ, کہ شاہرگ کو چھوڑ کر کبھی سینے سے لگ میرے, دل میں بسیرا ساکن حبل الورید کر. وہ شاہرگ کے تو سے تو زیادہ قریب ہے, وہ یار کو سینے لگایا جاتا ہے. تو کہتا ہے شاہرگ کو چھوڑ کر کبھی سینے سے لگ میرے, کبھی آ تجھے, ہم نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا کہ وہ ہمارا ایسا دوست ہے, ہم نے کبھی اس سے ایسی دوستی کی ہی نہیں ہے. یقین جانیے کہ یہ چھوٹی سی ایک پریکٹس شروع کر دیں اگر ہم, زندگی میں ایسی خوبصورت تبدیلی آئے گی اور ایسا سکون میسر آئے گا کہ وہ بیان اس کا ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ ذوق دے طبیعت کے اندر کہ ہماری اس کے ساتھ کچھ ایسی یاری بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.